الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. نائب اور خلیفہ کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اصل کو پہچانے اور اس کے آنے پر خود اس کے دامن میں چھپ جائے. یہ انبیاء علیہم السلام آپ کے نائب اور خلیفہ، آپ کو پہچاننا ان کے لیے بھی ضروری. ہم کس کے خلیفہ، کس کی نبوت، کون اصل ہے اور ہم کس کے نائب. یہ سارے نبیوں سے، سارے رسولوں سے، سارے مرسلین سے یہ میثاق لیا. صفحے اول میں تھے میثاق کے دن انبیاء علیہم السلام ایک دوسرے کو پہچانتے تھے، مرتبوں کو بھی جانتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کو بھی سب نے وہاں پہچان لیا. باقی سارے انبیاء علیہم السلام اللہ کی صفات کے مظہر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات کے مظہر. تو سب کو پتہ چل گیا یہ ہمارے سید ہیں، یہ ہمارے سردار ہیں، یہ ہمارے امام ہیں، یہ ہماری اصل ہیں. اس لیے دنیا میں بھی آ کر ان کا کام کرنا ہے اور اپنی امتوں کو بھی ان کا بتانا ہے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو پھر جیسے تیمم برخاست اور چاند تارے غیب دریا اپنی حیثیت ختم کر دیتے ہیں. جب سمندر آ جائے، پانی آ جائے، تیمم، پانی سے پہلے تیمم کی بادشاہت، سورج سے پہلے چاند ستاروں کی بادشاہت، سورج سے پہلے سمندر سے پہلے دریاؤں کی بادشاہت. تو سارے انبیاء علیہ السلام آپ سے فیض لینے والے، آپ فیض دینے والے. فیض دینے والا اس کا مرتبہ اونچا ہوتا ہے. تو سارے انبیاء علیہ السلام سائے کی طرح ہیں، آپ اصل. تو سارے نبیوں نے اقرار کیا اور اپنی اپنی قوموں کو، اپنی اپنی امتوں کو آپ کا تو نبیوں میں بھی فرق ہے، جیسے زمانے میں فرق ہے، مہینوں میں فرق ہے، راتوں میں فرق ہے، دنوں میں فرق ہے. جگہوں میں فرق ہے. بعضی جگہ زیادہ اونچی ہیں، بیت اللہ زیادہ اونچی، مسجدیں اونچی، مسجد نبوی، مسجد بیت المقدس، مسجد اقدس. بیت اللہ کی مختلف جگہیں ایک دوسرے سے بڑھ کر، حجر اسود کی جگہ اپنی، میزاب رحمت کی اپنی، رکن یمانی کی اپنی، ساری برابر نہیں. ایسے انبیاء علیہ السلام بھی سارے برابر. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. بعض کلیم اللہ بنے، بعض روح اللہ، بعض خلیل اللہ، بعض ذبیح اللہ، بعض حبیب اللہ. تو فرق چار طرح کا ہوتا ہے. ایک تفریق یہ ہے کہ بعض نبیوں کو ماننا، بعضوں کا انکار کر دینا، یہ بھی کفر. ایسے طریقے سے کسی نبی کو بڑھا دینا کہ دوسروں کی بے حرمتی ہو جائے، بے ادبی ہو جائے، یہ بھی منع.
اپنے طور پر کسی کو کسی کی فضیلت عطا کر دینا یہ بھی منع. جو اللہ نے فضیلتیں عطا کی ہیں ان کو بیان کرنا یہ عین دین، یہ جائز. دنیا اور دین کے سارے کام اس بات اور نفی کے ساتھ چلتے. کھانے میں یہ چیزیں کھانی ہیں، یہ نفع والی ہیں، یہ نقصان دینے والی، ان سے بچنا. اس سے نظام قائم ہے زندگی کا. آپ نے فرمایا میدا جسم کا حوض ہے، تالاب، اور سارے جسم سے اس کی طرف نالیاں آتی ہیں. اس لیے میدے میں جو چیز جائے گی سارے بدن پر اس کا اثر ہوگا. یہ میدے میں اچھی چیزیں ڈالو، نقصان دینے والی چیزیں نہ ڈالو، سارے جسم میں نقصان ہو جائے گا. زہر ڈالیں گے سارے جسم میں زہر پھیل جائے گا. حلال چیز ڈالیں گے اس کا اثر ہوگا، حرام چیز ڈالیں گے اس کا بھی اثر ہوگا. کھانے سے پہلے سوچو. ایسے ہی بعضی نیکیاں ہیں، بعضی برائیاں ہیں. یہ کام کر لو، یہ ٹھیک ہے، فائدہ ہے، یہ اس سے بچ جاؤ. ایک اس بات ہے، ایک نفی. بعضی چیزیں بولو، بعضی نہ بولو. بعضی چیزیں دیکھو، بعضی نہ دیکھو. بعضی چیزیں سنو، بعضی چیزیں نہ سنو. اسی سے تقویٰ قائم رہتا ہے. ایسے ہی سارے نبیوں کو ماننا یہ اس بات ہے. قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ والنبیون من ربی. یہ اس بات ہو گیا. لا نفرق بین احد منہم، یہ نفی ہوگی. اس سے ایمان پورا ہوگا، اس سے ایمان مکمل ہوتا ہے. کسی کی تفریق نہیں کرنی. ایسے ہی سارے صحابہ کو ماننا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا احترام کرنا، اہل بیت کا احترام کرنا، جن کی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرآن نے بھی بیان کی. تو پھر اسلام ہے. کسی کو گالیاں دینا شروع کر دیں، کسی کو برا بلا کہنا شروع کر دیں، یہ اسلام نہیں ہے. اسلام سے نکل جاتا ہے. کسی نبی کو نہ ماننا، باقیوں کو ماننا. کسی نبی کو بہت ہی بڑھا دینا، خدا ہی بنا دینا. ایسے ہی لا الہ ہے، پھر الا اللہ، یہ بھی نفی اس بات ہے. لا الہ، غلط معبودوں کو پہلے لا الہ کی تلوار سے سب کو ختم کر. الا اللہ، پھر اللہ کو. دل کو پہلے خالی کر دو، پھر اللہ کو دل میں ڈال دو، پھر ایمان ہوتی، پھر توحید ہوتی. محمد الرسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اور اس میں نفی کیا ہے؟ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، خاتم النبی. پھر ایمان مکمل ہوتا. محمد الرسول اللہ اور خاتم النبیین، آپ کے بعد کوئی نبی. تو یہ نبیوں کو ماننا بھی ہے، تفریق بھی نہیں کرنی. حد سے بھی کسی کو نہیں بڑھانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ماننا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے نبیوں کا سردار ماننا، اور باقی سارے نبیوں کو بھی ماننا، ساری کتابوں کو ماننا، سارے نبیوں کے معجزوں کو بھی ماننا، یہ ایمان. اس کے علاوہ جو دین ہے، جو شیطانی دین ہے، نفسانی دین ہے، ان کو اختیار کریں گے تو جتنی مرضی عبادت کر لیں، کیونکہ کفر جو ایک زہر ہے. اعمال ایک غذا ہے، اعمال غذا ہیں، کفر زہر ہے.
بریانی پکائی، اس میں زہر بھی ملا لیا تو الٹا نقصان۔ کفر کے ساتھ عبادت کرنا، جتنی مرضی عبادت کر لیں۔ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک راہب لایا گیا، بڑی عبادت کرتا تھا گرجے میں، روزے اور فاقے اور نیند نہ کرنا، بڑی مشقت۔ لاغر ہوا تو عمر رضی اللہ عنہ اس کو دیکھ کر ترسا اور قرآن پاک کی آیت پڑھی، وجوہ یومئذ خاشعۃ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ بعض لوگوں نے ایسے محنت کی ہوگی، تھکایا ہوگا اپنے آپ کو، دبلے پتلے ہو گئے، لاغر، بڑے مجاہدے کیے ہوں گے، لیکن ان کو آگ میں پھینک دیا جائے، تصلی نارا حامیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان ہی نہیں لائے۔ یہ نفسانی عبادت، شیطانی عبادت۔ پہلے ایمان لانا، ایمان اصل ہے، جڑ ہے، اور پھل پھول اوپر، یہ بعد میں اعمال ہے۔ اس لیے ایمان اپنے جڑ کو قائم کرنا، جڑ کو قائم کرنا۔ اس میں یہ یہود و نصارہ یہ پکے کافر۔ اس لیے اپنے ایمان کا اعلان بھی کرنا، جیسے تبلیغ کرنا مسلمان پہ ضروری۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلے۔ وعمل صالحا، خود بھی عمل کرنا تبلیغ کے ساتھ۔ وقال اننی من المسلمین، اپنے مسلمان ہونے کا اعلان بھی کرنا، میں سب کو مانتا ہوں، سارے نبیوں کو مانتا، ساری کتابوں کو مانتا، الحمدللہ۔ اسے قل آمنا باللہ، ان کو آپ کہہ دو، سنا دو، تبلیغ بھی کرو، ان کو یہ بھی کہہ دو، ان کے کان گوش گزار کر دو، آمنا باللہ، اللہ پر ہم ایمان لائیں۔ سب سے پہلے اللہ پر، خالق مالک، وہ الہ ہے۔ وما انزل علینا، قرآن سب سے آخر میں آیا لیکن ایمان میں سب سے پہلے۔ علماء اس کی وجہ بیان کریں۔ پہلی کتابیں تو منسوخ، تحریف ہو گئی، اس میں تحریف ہو گئی۔ قرآن میں تحریف نہیں ہو سکتی۔ صحیح سالم کتاب قیامت تک یہ صحیح سالم رہے گی، ہمیشہ صحیح سالم رہے گی، اس میں کوئی بدل نہیں سکتا۔ اس لیے اس پہ ایمان ہے۔ وما انزل علینا، جو ہم پہ نازل ہو۔ وما انزل علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پہ جو صحیفے نازل ہوئے ان پہ بھی ایمان ہے، اور دوسرے نبیوں پہ۔ اس سے پتہ چلا ان کی نبوت منسوخ نہیں ہوئی، ان پہ جو نازل ہوا وہ حق تھا، لیکن اب جو منسوخ ہو گیا، اب جو تحریف ہو گئی، اب عمل کے لیے وہ قابل نہیں رہے۔ بعض کہتے ہیں وہ بھی تو اللہ نے نازل کیا تھا۔ ایک وقت میں بچہ جو ہے ماں کا دودھ پیتا ہے، وہ ضروری ہوتا ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں۔ پھر بڑا ہو کے کہے میں نے ماں کا دودھ پینا ہے، یہ نہیں ٹھیک۔ وقت وقت کی بات ہے، اب دوسری غذائیں کھاؤ۔ تو ماننا ہے ان کو، سب وہ نبی تھے، ان کی کتابیں برحق تھیں۔ عمل کے لیے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ اور قرآن پاک۔ اس لیے فرما رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور اپنی سنت، یہ طریقہ، اس میں کامیابی۔ اللہ ہم سب کو اس پہ آنے کی، اور ہمیں یقین ہو جو نہیں مانتے یہ غلط ہے، اس کا بھی یقین ہو۔ اپنا اعلان کرنا ہے، تبلیغ بھی کرنی ہے، اعلان بھی کرنا ہے۔ نفلی عبادت چھپ کے کرو، لیکن فرائض اور عقائد کو ظاہر کرو، سب کو بتاؤ۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے۔ الحمدللہ رب العالمین۔
الصلاة والسلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. ربي اغفر وارحم أنت خير الراحمين. صلى الله تعالى على خير.